الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ احباب کرام، مسلم شریف کی ایک حدیث مبارکہ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اور اس میں مسئلہ شروع نماز سے لے کر نماز کے بعد تک کا ہے، جس سے معلوم ہوگا کہ ہم لوگ کتنے فائدوں سے محروم ہیں، کتنی برکتوں سے محروم ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جماعت کے ساتھ پڑھی گئی فرض نماز اکیلے گھر میں یا بازار میں پڑھی گئی نماز سے 20 گنا زیادہ ثواب رکھتی ہے۔ پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فَإِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ، تم میں کوئی آدمی جب اچھی طرح وضو کر لے پھر وہ مسجد میں آئے، لا ينهزه الا الصلاة لا يريد الا الصلاة، اس کے اٹھ کے آنے کا مقصد صرف نماز ہے، اسے نماز ہی اٹھا کے لائی ہے، اس کے آنے کا اور کوئی مقصد نہیں۔ لا يريد الا الصلاة یعنی وہ مسجد میں نماز پڑھنے آیا ہے، اس لیے کہ مسجد میں آنے کے اور کئی مقصد ہو سکتے ہیں، جس میں ریاکاری کے سارے دروازے کھلے ہیں، اپنی شہرت کے لیے آتا ہے، پروپیگنڈے کے لیے آتا ہے، اپنی چودر کے لیے آتا ہے، چوری کے لیے آتا ہے، فساد کے لیے آتا ہے۔ کتنی مثالیں معاشرے میں آپ لے سکتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اسے خاص کر رہے ہیں کہ یہ جو درجے ہیں، یہ جو فضیلتیں ہیں، یہ جو ثواب ہے، یہ جو برکات ہیں، یہ جو مواقع ہیں، یہ اس بندے کے لیے جس کے بارے میں بتلایا جا رہا ہے کہ لا ينهزه الا الصلاة لا يريد الا الصلاة، کہ اسے اٹھا کے لانے والی مسجد میں اٹھا کے لانے والی نماز ہے، اس کا ارادہ صرف نماز کا اور کوئی منشا نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جب چل کر آتا ہے تو ہر قدم پر جہاں اس کا گناہ مٹتا ہے وہاں ہر قدم پر اس کا درجہ بھی بلند ہوتا ہے، حتیٰ يدخل المسجد، یہاں تک کہ وہ مسجد میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے جب تک وہ چلتا رہتا ہے تو یہ ثواب بھی چلتا رہتا ہے، جب تک وہ مسجد میں پہنچ نہیں جاتا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي الصَّلَاةِ مَا كَانَتِ الصَّلَاةُ هِيَ تَحْبِسُ، پھر وہ جب مسجد میں پہنچ جاتا ہے تو وہ جب تک نماز اسے روکے رکھتی ہے، چاہے نماز سے پہلے یا نماز کے بعد پڑھنے تک، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسجد میں داخل ہونے سے لے کر آخر تک وہ سب کا سب وہ نماز میں ہی شمار ہوگا، اس کا انتظار بھی نماز ہے، وہ نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے تو وہ نماز میں ہی ہے، یعنی اس کی نماز شروع ہے، جماعت بعد میں ہوگی، نماز بعد میں پڑھے گا، ثواب پہلے شروع ہے۔ پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وَالْمَلَائِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَىٰ أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِ الَّذِي صَلَّىٰ فِيهِ، جب وہ نماز پڑھ لیتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں جب تک وہ جس جگہ پہ اس نے نماز پڑھی ہے اس پہ بیٹھا رہتا ہے۔ معلوم ہوا یہ اس کے اختیار میں ہے کہ وہ کب فرشتوں کی دعا بند کرواتا ہے۔ نماز پڑھنے کے باوجود بھی کام چل رہا ہے اور فرشتے اس کے حق میں کیا کر رہے ہیں؟ دعا کر رہے ہیں، اور دعا کے الفاظ بھی حدیث میں موجود ہیں، اسی مسلم شریف کی روایت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم ارحمہ، اللہ اس پہ رحم فرما دے، اللہم اغفر لہ، اللہ اس کی بخشش کر دے، اللہم تب علیہ، اللہ اس پہ مہربانی کر دے، اس کی توبہ قبول کر لے، اس پہ رحم فرما دے۔ یہ دعا کا سلسلہ بھی کب تک رہتا ہے؟ اس کا اختیار بھی بندے کے پاس ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما لم یؤذ فی ما لم یحدث فی،
جب تک وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا تب تک فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں. وہ تکلیف دینا کیا ہے؟ یہ جیسے پھلانگ کے جاتے ہیں، یہ تکلیف دینا ہے. اسی طرح بدبو اور سمیل یہ تکلیف دینا ہے، شور ڈالنا یہ تکلیف دینا ہے، آوازیں کسنا یہ تکلیف دینا ہے، اشارے کنایوں میں بات کرنا توجہ ہٹانے کے لیے سب تکلیف. اس لیے فرمایا معلوم یؤذفی، جب تک وہ تکلیف نہیں دیتا، ایذا نہیں دیتا، فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں. یا معلوم یؤذفی، یا جب تک کہ اس کا وضو نہیں ٹوٹ جاتا تب تک دعا کا سلسلہ برابر کیا ہے؟ جاری رہتا ہے. یہ ایک حدیث ہے جو مسلم شریف کی میں نے پڑھی. دیکھیے کتنی برکتیں صرف ایک نماز باجماعت پڑھنے کے ساتھ اللہ نے جوڑ دی ہیں. کتنے موقع نماز سے پہلے ہیں اور کتنے موقع نماز کے بعد ہیں. ایک نوکری کرنے والے کو اتنا پتا ہے کہ میں نے جو جاب کی ہے اس جاب کے ساتھ ہاؤس الاؤنس بھی ملتا ہے، میڈیکل الاؤنس بھی ملتا ہے، اس میں بچوں کی شادی کا الاؤنس بھی ملتا ہے، اس میں جناب والا مجھے سفر کی سہولت بھی ملتی ہے، مجھے مختلف قسم کے الاؤنس ملتے ہیں. اسے یہ یاد ہے. ایک صاحب ایمان کو یہ یاد کیوں نہیں ہے کہ نماز کے ساتھ بھی الاؤنس ملتے ہیں، نماز سے پہلے بھی اور نماز کے بعد بھی. وہ نماز پڑھنے آئے گا، نماز پڑھے گا، نمازی ہے تو اس کے پاس کتنے چانس ہیں اور نفع کمانے کے، نماز سے پہلے بھی اور نماز کے بعد بھی. ہم پہلے بھی محروم ہیں، بعد میں بھی محروم ہیں. گھڑیاں دیکھ کے آتے ہیں، گلی میں رک جائیں گے، راستے میں رک جائیں گے، کہیں بیٹھ جائیں گے، گپ شپ کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، مسجد سے باہر وقت گزاریں گے، نماز کے ٹائم جائیں. تکبیر اولیٰ کا ثواب بھی گیا، پہلی صف کا اہتمام بھی گیا، وہ نماز کا انتظار بھی گیا. حالانکہ جہاں انتظار بھی نقصان کا نہیں ہے. ایک آدمی کو نوکری مل جائے اور اس سے کاغذ ہاتھ میں دے دیے جائیں کہ آپ کی اپائنٹمنٹ ہو گئی ہے، آپ 2 مہینے کے لیے گھر پہ چلے جائیں، تنخواہ آپ کی آج سے شروع ہے. وہ لڈیاں ڈالتا ہوا آئے گا کہ جناب پہلا دن ہے اور میری یہاں پہ جوائننگ ہو گئی ہے اور میری تنخواہ بھی لگ گئی ہے، ابھی میری ڈیوٹی شروع نہیں ہوئی. اللہ کی طرف سے انعام دیکھو، ابھی نماز پڑھی نہیں ہے اور ثواب شروع ہو گیا ہے. انعام نہیں تو اور کیا ہے؟ اذا توضأ فاحسن الوضوء ثم اتى المسجد، کہ وہ اچھی طرح سے وضو کر کے پھر مسجد کی طرف چلتا ہے تو اگر اس کی نیت نماز پڑھنے کی ہے اور کوئی وجہ نہیں، شرما شرمی نہیں آیا، مجبوری میں نہیں آیا، کسی مہمان کے ساتھ مجبوری میں نہیں آیا، کسی کا دل رکھنے نہیں آیا، کوئی اور دنیاوی غرض اور لالچ نہیں، کوئی شہرت مقصود نہیں ہے، کوئی غلط عادت نہیں ہے، محض نماز کے لیے آیا ہے، پھر اس کا ثواب وضو کرنے سے پھر چلنے سے شروع ہو گیا ہے، حتیٰ کہ وہ مسجد میں آ کے انتظار میں بیٹھ جاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے سمجھو وہ نماز ہی پڑھ رہا ہے. نماز پڑھنے کے بعد فرمایا والملائکۃ یصلون علی احدکم ما دام فی مجلس الذی صلی فیہ، اس نے جس جگہ پہ نماز پڑھی ہے اس جگہ پہ جب تک وہ موجود ہے فرشتے دعا کرتے ہیں. پہلی شرط یہ ہے، اس لیے جگہ جلدی بدلنے کی کوشش نہ کیا کریں. جب مجلس ختم کرنا چاہیں تو پھر جہاں مرضی نفل پڑھیں، جہاں مرضی سنتیں پڑھیں، جہاں مرضی بیٹھیں، لیکن جب تک دل چاہتا ہے کہ میرے حق میں دعا ہوتی رہے تو نماز والی جگہ پہ کیا ہے؟ بیٹھے رہیں. ہم اس میں بھی سستی کرتے ہیں، کوئی صف چھوڑ کے پیچھے ہو جاتا ہے کھلا ہونے کے لیے، اپنی سہولتوں کے لیے. یہ چیزیں ذہن میں نہیں رہتی کہ اگر ہم نے صف بندی کر کے نماز پڑھ لی ہے تو نماز پڑھنے کے بعد اس صف میں بیٹھا بھی جا سکتا ہے. تھوڑی دیر تنگی صحیح، تھوڑی دیر مشکل صحیح، تھوڑی دیر مشقت صحیح، لیکن فائدہ کتنا ہے کہ ثواب مل رہا ہے، فرشتے دعا کر رہے ہیں. اور یاد رکھنا فرشتوں کا دعا کرنا کسی کے حق میں یہ اللہ کی مرضی کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. فرشتے اللہ کی رضا کا مظہر ہیں، اللہ کے غصے کی نشانی ہے. یہ جہاں خوش ہے وہاں سمجھو اللہ خوش ہے، یہ جہاں ناراض ہو وہاں اللہ ناراض ہے. یہ جس سے محبت کریں سمجھو اللہ محبت کرتا ہے، یہ جس سے نفرت کریں سمجھو اللہ نفرت کرتا ہے. یہ کسی کے حق میں دعا کریں سمجھو اللہ خوش ہے، یہ کسی کے حق میں بد دعا کریں تو سمجھو اللہ ناراض ہے. یہ اللہ کی مرضی کے بغیر کر ہی نہیں سکتے.
اللہ کی خوشی ان کی خوشی ہے۔ حدیث میں ہے نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ جس سے محبت کرتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام کو بلا کے کہتے ہیں کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، پھر جبرائیل فرشتوں کو بلا کے کہتے ہیں کہ اللہ بھی محبت کرتے ہیں، میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں، حتیٰ کہ روح زمین کے لوگوں اور باقی چیزوں کے دل میں اللہ اس کی محبت ڈال دیتے ہیں جس سے اللہ محبت کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے فرشتے تو اللہ کی محبت کی نشانی ہے۔ جب وہ دعا کر رہے ہیں تو یہ خوش قسمت انسان ہے کہ اللہ اس پہ کتنا راضی ہے کہ اس نے فرض ادا کیا ہے، اسے کچھ بھی نہ ملتا تو پھر بھی کافی تھا کہ اس کا تو ڈیوٹی پوری ہو گئی، فریضہ پورا ہو گیا، حکم پر عمل ہو گیا، لیکن ثواب کے ڈھیر لگا دیے، پھر فرشتے ڈیوٹی پہ لگا دیے، دعا کرو بھائی اس کے حق میں۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی خرچ کرتا ہے تو ایک فرشتہ اللہ نے مقرر کر رکھا ہے، وہ دعا کرتا ہے اللہم آت منفقا خلفا، اللہ اس خرچ کرنے والے کو پیچھے اور زیادہ عطا فرما۔ اور جب کوئی بخیل ہوتا ہے تو اللہم آت منفقا تلفا، اللہم آت ممسکا تلفا، اللہ اس کا پچھلا بھی ضائع کر دے۔ اب جس کے حق میں فرشتے دعا کریں گے آپ کا کیا خیال ہے؟ برکت نہیں ہوگی؟ جس کے خلاف فرشتے بد دعا کریں گے کیا خیال ہے؟ اس کی ہلاکت نہیں ہوگی؟ تو اس لیے فرشتوں کی دعا تو اللہ کی رضامندی کی علامت ہے۔ تو جب نماز پڑھ لی ہے تو پھر جگہ پہ کچھ دیر بیٹھیں، اس جگہ پہ اس نشست پہ کچھ دیر رکیں۔ کیوں رکیں؟ کچھ نہ کریں، کم از کم آپ دعا نہ کریں اپنے لیے، آپ خاموش بیٹھے رہیں، آپ کے صرف اس جگہ پہ بیٹھے رہنے سے، باوضو ہو کر بیٹھے رہنے سے، بغیر کسی ایذا پہنچائے بیٹھے رہنے سے، بغیر کوئی گناہ کیے بیٹھے رہنے سے آپ کوئی دعا نہ کریں، فرشتے آپ کے حق میں دعا کرتے رہیں گے۔ اور کیا چاہیے؟ اور میری اور آپ کی دعا ہو سکتا ہے کمزور ہو، قبول نہ ہو، توجہ نہ ہو، اس میں کئی شرائط چاہیے، اور میرے بھائی جس کے لیے فرشتے دعا کر دیں وہ تو قبولیت اس کی یقینی ہے، وہ تو اللہ نے بھیجے ہی اس لیے ہے کہ اس کا فائدہ ہو جائے، اور دعا کے لیے فرشتوں کو مقرر کیا تاکہ دعا ضرور قبول ہو جائے، کوئی مانگنے میں کمی نہ رہ جائے۔ اور یہ سلسلہ بھی کب تک رہتا ہے؟ ما لم یؤذفی، جب تک وہ کوئی تکلیف نہیں پہنچاتا۔ بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ وضو توڑنا، ہوا خارج کرنا، یا اسی طرح لہسن پیاز کی سمیل، بدبو، یہ بھی ایذا کے زمرے میں آتا ہے۔ ایذا کی بہت ساری شکلیں ہو سکتی، بیٹھنے اٹھنے میں بھی ایذا ہو سکتی ہے، آنے جانے اور پھلانگنے میں بھی ایذا ہو سکتی ہے۔ ایذا نہ پہنچائیں تو فرشتے دعا کرتے رہتے، اس لیے کہ گناہ اور عبادت کا جوڑ کوئی نہیں نا آپس میں، اس کا تعلق کوئی نہیں آپس میں۔ جب نافرمانی ہوگی تو پھر محرومی ہوگی، گناہ ہوگا تو معرومی ہوگی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مجھے لیلۃ القدر دکھائی، میں بتانے آ رہا ہوں کہ دو آدمی لڑ رہے ہیں، اس کی تعیین اللہ نے بولا دی۔ آدمی کے خطائیاں اور کمزوریاں ہی محرومی کا سبب بنتی ہیں، اس لیے جہاں بھی ایذا پہنچائے گا تو پھر دعا سے کیا ہو جائے گا؟ محروم ہو جائے گا۔ یا اسی طرح وضو توڑ دے گا تو تب بھی وہ دعاؤں سے کیا ہو جائے گا؟ محروم ہو جائے گا۔ تو اس لیے احباب کرام کوشش فرمائیں، نماز تو پڑھنی ہے، وہ تو معاف ہے ہی نہیں، اور نہ ہی کوئی احسان ہے، وہ تو ایک فریضہ ہے، ادا کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ بھی اللہ نے ثواب کے اتنے مواقع اللہ نے رکھ دیے ہیں کہ آدمی کی گنتی میں نہیں آتے، کہ آتے اور جاتے ہوئے بھی، اور نماز سے پہلے بھی اور نماز کے بعد بھی اضافی ثواب ملتا ہے۔ اس لیے پہلے آنے کی عادت ڈالیں اور کچھ دیر بعد جانے کی عادت ڈالیں، پھر انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی ہوں گی۔ اللہ پاک اہتمام کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔